اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں آپ کو 2 سال کا فری لانس ویزا لے دیتا ہوں، آزاد ویزا لے دیتا ہوں، اتنے پیسے لگیں گے، تو ابھی آپ نے اسے پیسے نہیں دینے۔ کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزا لے کے دبئی آنا چاہتے ہیں جاب کی تلاش میں، آپ آ تو جائیں گے، لیکن اگر آپ کو جاب بھی مل گئی تو کوئی بھی کمپنی آپ کو ویزا ایشو نہیں کر سکے گی۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سارے دنوں سے ایک سوال موصول ہو رہا تھا کہ سر آپ دبئی میں ہیں، تھوڑا سا ہمیں دبئی کے حالات کے بارے میں بتائیں۔ ہم نے سنا ہے ویزاز بند ہو گئے ہیں، پاکستانیوں کو ویزا نہیں مل رہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت ویلڈ کویسچن ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ وزٹ ویزا لے کر دبئی آتے ہیں اور آ کے جاب کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ موقع بڑا سینسٹیو ہے اور انہیں کرنٹ سچویشن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی ٹکٹ خرید لیں دبئی آنے کے لیے اور یہاں پر آ کے بھی ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں۔ سچویشن یہ ہے کہ جیسے ہی جنوری کا مہینہ سٹارٹ ہوا، پچھلے مہینے تو آپ لوگوں نے سنا تھا کہ پاکستانیوں کے ویزے تھوڑے انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیے ہیں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، پہلے ہر بندہ جو کہ فری آزاد ویزا لے کے آ جاتا تھا اور آ کے مینیجر لگ جاتا تھا کسی کمپنی میں اور پھر کریڈٹ کارڈز نکلوا لیتا تھا بینک سے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا یہاں کے اداروں کو، جس کی وجہ سے انہوں نے سختی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر پاکستان سے آپ آنا چاہتے ہو یہاں پہ ورک ویزا پہ، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم بیچلرس کی ڈگری ہونی چاہیے، اور وہ موفا سے ٹیسٹ ہو، HEC سے ٹیسٹ ہو، پھر اس کے علاوہ وہ یہاں پر UAE کی کونسلیٹس اور متعلقہ اداروں سے بھی اٹیسٹ ہو۔ خیر یہ کام چلنا شروع ہو گیا، لوگوں نے اپنی ڈگریاں ٹیسٹ کروائیں، جو واقعی ڈیزرونگ لوگ تھے انہوں نے آنا شروع کر دیا اور چیز چلنا شروع ہو گئی۔ لیکن جیسے جنوری کا آغاز ہوا، گورنمنٹ نے اس پروسیس کو بھی آلموسٹ تقریباً سٹاپ کر دیا ہے، اور اس ٹائم سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی نئے آنے والی پالیسیز کا، جو کہ وہ پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی جو چونکہ ہم سے کنسرن ہے، ہم تو انہیں کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیا اپڈیٹ آتی ہے۔ کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزا لے کے دبئی آنا چاہتے ہیں جاب کی تلاش میں، آپ آ تو جائیں گے، لیکن اگر آپ کو جاب بھی مل گئی تو کوئی بھی کمپنی آپ کو ویزا ایشو نہیں کر سکے گی۔ اس ٹائم کسی بھی طرح کے ویزاز ایشو نہیں ہو رہے۔ بہت سارے ایجنٹ حضرات آپ کو کہتے ہیں بھائی مسئلے کوئی نہیں، اتنے پیسے دو آپ کا ویزا نکل آئے گا دبئی کا۔ تو بھائی خدا را تھوڑا سا کسی کو پیسے دینے سے پہلے خود ریسرچ کر لیں۔ ہاں جب حالات بہتر ہو جائیں پھر آپ بے شک آزاد ویزا لے کر آ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آزاد ویزا لے کر آنا کوئی عقل مندی نہیں ہوئے گی۔ تو اگلا آپ لوگوں کا سوال ہوگا کہ سر اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ بھائی اس سچویشن میں ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، فی الحال ہمیں ویٹ کرنا ہے۔ اور اگر آپ وزٹ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں تو وزٹ ویزاز بھی اس ٹائم پاکستانیوں کے نہیں لگ رہے، جنہوں نے اپنے پروسیس کیے بھی ہوئے ہیں وہ بھی اس ٹائم ڈیلے کا شکار ہیں۔ کن لوگوں کے ویزاز لگ رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے ہیں جو آلریڈی یہاں پر ایگزسٹ کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں اور اپنی فیملی کو بلانا چاہ رہے ہیں، تو وہ فیملی ویزاز لگ رہے ہیں۔ پھر سیکنڈلی سننے میں یہ آیا ہے کہ جو پارٹنر ویزا ہے وہ لگ رہا ہے، لیکن پارٹنر ویزا کی یہاں پر اتنی ورتھ نہیں ہے۔ ورتھ سے مراد کیا ہے کہ آپ بینکس میں اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہو تو آپ کو بہت سارے مسائل آتے ہیں، نہ آپ کو بینک کریڈٹ کارڈ ایشو کرتا ہے، نہ آپ گاڑی یہاں پہ لیز پہ لے سکتے ہو، بڑے مسائل آتے ہیں پارٹنر ویزا پہ، اس لیے لوگ پارٹنر ویزا لینا پسند بھی نہیں کرتے۔ اگرچہ اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے لیکن اس کے بینیفٹس آپ کو نہیں ملتے۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں جو کہ آزاد ویزا، آلریڈی کمپنیز ویزاز بیچتی ہیں، مینیجر کے، لوئر لیول کے، ہر طرح کے ویزاز بیچتے ہیں، لیکن اس ٹائم وہ بھی نہیں بیچ پا رہے۔ اس ٹائم صرف فراڈیے جو ہیں وہ سرگرم ہیں، اور میں جو آپ کو باتیں کر رہا ہوں آپ نے آج کی ڈیٹ کے کانٹیکسٹ میں سننی ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کل کوئی گورنمنٹ جو ہے اس میں لینینسی کر دے اور یہ کام چلنا شروع ہو جائے، تو آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے۔ میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آ کے کہا کہ سر دبئی کے حالات کے بارے میں بتائیں۔ تو بھائی اس ٹائم سچویشن یہ ہے، وزٹ ویزا لے کر نہ آنا، ویسے گھومنے پھرنے آنا، موسم بہت اچھا ہے دبئی کا، آؤ گھومو پھرو فیملی کے ساتھ، دیٹس فائن۔ جاب تلاش کرنے آ رہے ہو، اوکے آ جاؤ، جاب مل بھی جائے گی، آپ کو ویزا کمپنی نہیں دے سکے گی۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں 20 فروری کے بعد یہ ریسٹرکشن ختم ہو جائے گی اور چیزیں نارملائز ہو جائیں گی۔ اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ بہت سارے پاکستانی یہاں پر ہیں جو کام کر رہے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے آنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ بس خیال یہ رکھیے گا اگر لینینسی ملتی ہے تو آ کے یہاں کے قانون کی پاسداری کیجیے گا، اپنے ملک کی عزت کا خیال رکھیے گا، کیونکہ یہاں پر پچھلے کچھ عرصے میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے خاص طور پہ پاکستانیوں کو، پاکستانی کمیونٹی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پہ جب وہ جاب لینے جاتے ہیں تو جیسے وہ ہماری نیشنلٹی دیکھتے ہیں تو ان کے سر پہ بل آ جاتا ہے۔ اب انٹل اللہ صاحب بہت کمپیٹنٹ ہو
اور اس کمپنی کی مجبوری ہو تب وہ آپ کو رکھ لیں گے، ادروائز ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اس نیشنلٹی سے ہم لوگوں کو نہ رکھیں۔ دوسری طرف یہ تو ہو گیا، ایک اور کویسچن بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ سر ہم دبئی میں کمپنی رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، اس کا پروسیس کیا ہے؟ بھائی پروسیس بہت سارا آسان ہے، سمپل ہے۔ آپ نے ایک بار دبئی وزٹ کیا ہو، وزٹ ویزا کی کاپی لگ جاتی ہے، ساتھ آپ کے پاسپورٹ کی کاپی لگ جاتی ہے، آپ نے اپنے بزنس کی نیچر فائنل کرنی ہوتی ہے، بزنس کا نام ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، بس یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کمپنی کیوں بنانی ہے بھائی؟ کاروبار کرنے کے لیے، کاروبار کی ریسرچ کی ہے، آپ دبئی آئے ہو، کتنا عرصہ آپ نے دبئی گزارا ہے، بلائنڈلی کمپنی بنا لینا آپ کے اوپر ایک بڑی لائبلٹی بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک کمپنی بنانے کا یہاں پہ جو ایک رفلی میں جنرل ٹریڈنگ کی بات کروں تو تقریباً 25 سے 30,000 درہم، 35,000 درہم تک بھی خرچہ آتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے ویزاز نکلوانے ہیں، کتنی نیچر آف ایکٹیویٹیز آپ نے اس میں ایڈ کروانی ہے۔ لوگ کمپنی بنا لیتے ہیں لیکن ایک سال بھی سروائیو نہیں کر پاتے اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اب آپ کو سر بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ بندہ کمپنی بند کروا دے۔ بھائی جتنے پیسے، اگر آپ 20-25 لاکھ روپے کی کمپنی بنا رہے ہو تو ایک سال بعد آپ نے اس کی رینیول فیس دینی ہے، جو کہ آلموسٹ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اکاؤنٹ کمپنی سائن اپ کے وقت آپ نے پے کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر ہم نہیں رینیول پے کریں گے، تو بھائی نہ کرو، لیکن کمپنی بند کرانے کا بھی یہاں پر اتنا ہی خرچہ ہے جتنا کمپنی بنانے کا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ آ کے یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں، وہ کمپنی بنا تو لیتے ہیں لیکن جب بزنس ہی نہیں چل رہا، کوئی ٹرانزیکشنز ہی نہیں ہو رہی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں جنریٹ ہو رہی، تو کمپنی ان کے اوپر صرف ایک برڈن ہوتی ہے اور آپ بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہو اگر آپ اپنی ٹائملی چیزیں پوری نہیں کرتے اور آپ کہتے ہو جی میں بھاگ جاؤں گا، تو بھاگ جاؤ گے، پھر دوبارہ کبھی دبئی بھی نہیں آؤ گے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اسی حرکتوں کی وجہ سے لوگ پاکستانیوں کو پھر یہاں پر جو ہے نا تنگ کرتے ہیں، ایزیلی ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں کھلتے، ایزیلی کمپنی رجسٹریشن نہیں ہوتی، سو مسائل آ جاتے ہیں بھائی۔ تو اس لیے اپنی پازیٹیو سوچ لے کر آؤ۔ پہلا کام یہ سوچو کہ آپ کی بزنس ایکٹیویٹی ڈے 1 سے ریڈی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہو، کیا آپ کے پاس پہلے ایگزسٹنگ 1-2 کلائنٹ موجود ہیں؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یس آج میری کمپنی رجسٹر ہوگی اور کل سے مجھے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا سچویشن نہیں ہے، آپ سوچ رہے ہو یار میں کمپنی تو کھول لیں پھر دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، تو بھائی پھر آپ ناکام ہوگے، برے طریقے سے ناکام ہوگے، کیونکہ ڈے 1 سے آپ کا میٹر چلنا سٹارٹ ہو جائے گا اور سال کے اینڈ پہ آپ نے رینیول پے کرنی ہے۔ تو بھائی دیکھنے میں تو بہت اٹریکٹیو لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں پر اپرچونیٹیز بھی موجود ہیں، کام کرنے والوں کو ریوارڈ دیا جاتا ہے، محنتی لوگوں کے لیے ترقی کے مواقع ہیں۔ تو لیکن اسٹریٹجی کے ساتھ یہاں چلنا پڑتا ہے، یہاں پر صرف خواب نہیں چلتے۔ پاکستان میں ہوتا نا وہ ایسی اینج کر لیں گے، ایسی اینج کر لیں گے، یہاں پر اینج اونج نہیں ہوتا، یہاں پہ ہر چیز بائی دا بک چلتی ہے، آپ کو پیٹرن پہ چلنا پڑتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو کہ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ یار جیسے ہم پاکستان میں کام کریں ویسے ہم دبئی میں کر لیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے، فلی سپورٹ کرتی ہے، لیکن اگر آپ کام کرنے والے ہو ہر جگہ پر آپ کے لیے بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے۔ امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ پھر بھی آپ کا کوئی بھی سوال آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ دبئی آنا چاہ رہے ہیں تو بھائی برائے مہربانی اس ٹائم آپ وزٹ ویزاز اپلائی نہ کریں۔ اگر آپ جاب پرپس کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں آپ کو 2 سال کا فری لانس ویزا لے دیتا ہوں، آزاد ویزا لے دیتا ہوں، اتنے پیسے لگیں گے، تو ابھی آپ نے اسے پیسے نہیں دینے، تھوڑا سا سچویشن کو ایک سائڈ پہ آنے دیں، اس کے بعد جو آپ کا دل کرے آپ وہ کرے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔